بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ جب خاوند اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک خاتون آئی کہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر پیپ سے بھرے زخم ہوں اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ خاوند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت سے متعلق تعلیمات فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کی وجہ سے تو سخت مزاج تھے، مگر اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص اپنی بیوی کی وجہ سے بہت دکھی تھا، چاہتا تھا کہ مجھے اجازت ملے اور میں بیوی کو 2-4 تھپڑ لگا دوں۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے کھانا پکانے والی خانسامہ کی مانند ہے، میرے لیے روٹی بناتی ہے، میرے کپڑے دھونے والی دھوبن ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے، اور وہ میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچ جاتا ہوں، اس لیے ان سے درگزر کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کی ادا اور قضا رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا پہلا بنیادی رشتہ خاوند اور بیوی ہے، اور آخری رشتہ بھی خاوند اور بیوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابوہا کہ مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آٹا گوندھ کر دیتے تھے، جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا تو پھر چھوڑ دیا، ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کر کھلاتے تھے۔ پھر حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر 2-4 جگہ سے نوچ کر رکھ دیتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو اٹھاتے اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تناول فرمایا ہوتا تھا، اور اسی طرح حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاس اٹھاتی اور اس میں سے پانی پیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی گلاس اٹھاتے اور وہیں سے پانی پیتے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے ہوتے۔ یہ سب میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ گھر میں جھاڑو دیتے،
اپنے کپڑے خود دھوتے، بکھری چیزوں کو خود جمع کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت پر سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے خاوند کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آگے چلے جاؤ۔ وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ فرمایا جی ہاں لگاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کر ہی دل جوئی کے لیے ایسا ہوئے ہوں۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہی کہا کہ آگے چلے جاؤ، پھر وہ غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی اللہ کے نبی، تو دوڑ لگائی۔ تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا میرا حساب برابر۔ حجۃ الوداع والے سال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے، تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس کے انکار کی وجہ سے رات بھر غصے کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔